تیسرے نے پھر بلایا، جب دیکھا نا پھر وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، علی کھڑے ہو گئے۔ کون؟ عمر بالکل ابھی یہ بالکل یعنی کچے جوان ہیں، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہنے لگے سونے میں گل گا آقا میرے، دیکھا نا مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم آ گیا، مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم آ گیا۔ علی بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ علی کہ سونے اور کوئی تواڈے نال ہوے یا نہ ہوے، اسی نال ہاں۔ علی ساتھ ہے؟ جی سونا ساتھ ہوں۔ جب علی نے کہا نا ابو لہب عتبہ شیبہ ربیعہ ابو جہل پیچھے ہٹ کے نہ کہنے لگے اے نکا جا کچا جا بچہ، ایک ایک کرسی ایک ایک کرسی۔ جس ٹائم لگ گیا نا بدر دا میدان، علی نے کہا نا میں ساتھ ہوں، کہنے لگے یہ کیا کرے گا چھوٹا سا، یہ ہمارا کیا کر لے گا؟ جب میدان بدر لگا ذوالفقار نے گھیر لیا، جب ذوالفقار کو لے آیا تلوار علی جب چمکی سب کے چہروں سے رنگ اڑ گئے۔ علی نے کہا اب بتاتا ہوں یہ کیا کرے گا، اب بتاتا ہوں اس کا پاور کتنا ہے۔ علی آگے بڑھا، جو آتا پڑھا، پھر اس زمانہ تکیا نہ کم پر ہو گیا، پھر مڑو پیچھا تو درگی لا دیتی۔ علی مولا نے آواز لگائی، آپ نے فرمایا سننا توجہ سے یہ جملہ، علی نے سنو بھاگتے کیوں؟ کل تو تم ٹھٹھا کر رہے تھے یہ کیا کرے گا، یہ وہی علی ہے۔ سنیوں نے بھی لکھا، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے بھی مانا، وہابیاں بھی منیا، تو پلے تو منے ہی منیا، کہ منیا ٹوٹل 70 مارے گئے بدر میں، 24 کو تلوار علی نے کاٹا تھا۔ ٹوٹل کتنے مرے؟ 24 کو تلوار علی نے لگا تھا۔ اور امام سلیمان بن ابراہیم القندوزی الحنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ کتاب ینابی المودہ کے پیج نمبر 375 پہ لکھتے ہیں، کہا 50 کو علی نے مارا تھا۔ کتنوں کو مارا تھا؟ چلو ذرا 50 نہ صحیح، 25 تو ہے نہیں ہے نا، اور 50 تو ہے جھگڑے پہ ہی نا، 25 تو ہے نہیں ہے نا، تو 25 کو جب مارا نا، فرشتے آکے مولا ذرا علی نال 2-4 گلاں کر لیے۔ رب نے فرمایا جاؤ بات کرو۔ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا، فرشتہ آگے کہنے لگا اور سنو سجنوں، علی جیسا کوئی جوان نہیں تو ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہی نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں تو ذوالفقار جیسی ہو گیا۔ جب شہید ہوتا گیا نا، علی نے کہا لاؤ کفن ہم پہنائیں گے، جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہم پڑھائیں گے۔ قبر میں ہم اتاریں گے، ہم اتاریں گے۔ کفن پہنایا، اس کے بعد اپنا جو وہ جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، ساتھ ساتھ علی اتارے، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے اوے آیا تو بڑے دیر نہ لے سے لیکن بڑا آگے چلا گیا، آیا تو بڑی دیر سے تھا لیکن عہدہ کون سا لے گیا؟ بڑا آگے کا لے گیا۔ علی کی یہ بات اصل میں پتہ معاملہ کیا، میرا نبی بدر میں پہنچا، بندے کا گیا کہ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ شریک جہاد ہونا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پہلے بتا عقیدہ کیا ہے؟ پتہ چلا جہاد بھی اسی کا سچا ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ ویسے اگر کوئی جہاد کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اور لشکر وشکر بنا کے چلتا ہے تو وہ دجال دغا باز فریبکار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی حق پرست نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا پہلے عقیدہ بتا، کہا عقیدہ تو ادھر کا ہے، فرمایا عقیدہ ادھر کا بنا، عقیدہ ادھر کا بنا پھر معاملہ بات بنے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب جہاد کرنا چاہتا ہوں تو غلامی کا پتہ بھی دے دو۔ غلامی کا پتہ ڈالا، لڑا۔ آقا نے فرمایا نہ نماز پڑھی، نہ حج کیتا، نہ زکات دیتی،
فرمایا ہو گیا، وہ گیا۔ تو علی کا معاملہ اس سے ملتا جلتا۔ تو علی کون ہے؟ اور ایک اور بات سن لو یہاں پہ، حضرت جناب سیدنا مولا عمر اور مولا صدیق اکبر دونوں ہمارے مولا ہیں۔ کیا ہے؟ بولو سارے، بولو۔ خلیفہ بلا فصل کو کیا کہتے ہیں؟ بولو صدیق اکبر۔ اور دوسرے خلیفہ کا نام عمر، بولو کون؟ تیسرے خلیفہ کا نام، چوتھے کا، پانچویں کا، بولو بولو، جنا نہیں پتا، یرا انہیں نہیں پتا لگے نا۔ پانچویں کا نام حسن مجتبیٰ۔ اگر پڑھنا ہو تو فتاوی رضویہ اٹھا کے 29 نمبر جلد پڑھ لینا، اور والے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ پانچواں خلیفہ۔ بہرحال ابو بکر نے کہا سونا علی تو ہماری مجلس کی رونق ہے، رونق۔ کیا ہے؟ بولو رونق۔ مولا عمر کہنے لگے اللہ اس قوم وچ مینوں زندہ نہ رکھی جس قوم وچ علی نہ ہوئے۔ اتنے مزہ ہی نہیں جیون دا جتھے علی نہ ہوئے، مزہ تو جیون دا اتھے جتھے علی ہوئے۔ اس لیے پھر کہہ دو نا پیار سے شور خدا شاہ۔ فرمایا سنو، اس کے والد علی ہیں اور ان دونوں کی والدہ امہما الفاطمہ۔ کون ہے؟ فاطمہ۔ آقا جی فاطمہ کون؟ کہ وہ فاطمہ جس کی نوکرانی ہونے پہ جنت کی حوریں بھی ناز کریں گی۔ آپ نے نہیں یار سبحان اللہ نہیں کہی، میں کوئی چھوٹی سی بات کی ہے، حور حور۔ فاطمہ کی کنیز ہونے پہ حوریں بھی ناز کریں گی۔ عام فاطمہ تو نہیں نا یار، میرے مصطفیٰ نے کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا دیکھنا ہو تو فاطمہ ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار کے خون کا ایک قطرہ ہو کائنات کی کوئی شے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ سارے بولنا ذرا، نبی علیہ السلام کے خون کے ایک قطرے کا مقابلہ کوئی شے کر سکتی ہے؟ تو خون بنتا کہاں ہے؟ بولو بولو، کہاں بنتا ہے؟ تو جگر کے ٹکڑے کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ فاطمہ ان کی والدہ ہے۔ اب آگے سننا، کہا وَأَمُّهُمَا جعفر ابن ابی طالب، اور انہوں نے چاچے دا نا جعفر ہے۔ کیا نا ہے؟ فرمایا او جعفر جڑا جنگ موتا لڑنے واسطے گیا نا، چنڈا ادھر پکڑیا بازو کٹ گیا، ادھر پھڑ لیا بازو کٹ گیا، پھر جب دونوں بازو کٹ گئے نا تو دونوں ٹانگوں کے درمیان جکڑ کے جھنڈے کو پکڑا، کہا مرتے مر جاؤں گا، نبی کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دوں گا۔ کہا یہ ان کا چاچا ہے وہ جعفر، اور ادھر بازو کٹے، کہا میں ادھر موتا بھی دیکھ رہا تھا، میلوں کا سفر اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر کہا سنو یہ تیر مع الملائکہ، ادھر جنت جعفر دو پر یاقوتی مل کے سیر کر رہے ہیں جنت دی، ادھر موتا دیکھ رہے مدینے میں بیٹھ کے، اور صحابی جو ادھر جنگ موتا میں شریک تھے نا ان میں سے ایک دوڑتا ہوا سب سے پہلے آیا، سرکار کے پاس آ کے کہنے لگا سونے ہاں تو انہوں موتا دی ساری خبر سنا میں کہ ہے؟ آقا فرمایا ان شئتا اخبرنی وَإِن شِئْتَ أُخْبِرُكَ، اگر چاہنا ہے تو تو دس دے، جو چاہنا ہے تو میں دس دوں، چاہتا ہے تو تو بتاتے اور چاہتا ہے تو میں اس آگے سونے ہاں پھر تسی دسو۔ سرکار نے جب موتا کا سارا منظر بیان کیا نا وہ سن کے کہنے لگا خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ نے موتا کی کارروائی میں سے تو ایک پیرا تو درکنار، ایک جملہ تو درکنار، ایک لفظ تو درکنار، ما ترکت حرفا، تو اس نے تو ایک حرف بھی نہیں چھڑیا۔ یارو ذرا سوچو، مدینے بیٹھ کے نبی وہ شام کے قریب موتا وہاں لڑی جانے والی جنگ
اسے دیکھ سکتا ہے تو مدینے والی قبر میں رہ کے یہاں غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا جعفر ان کا چچا ہے، ادھر بازو کٹے، کہا میں ادھر بھی دیکھ رہا تھا، پھر ساتھ ہی فرمایا ادھر سے اب جب بازو کٹ گئے نا، کہا جنت میں سیر کر رہا ہے، اللہ نے دو یاقوتی پر دیے ہیں، ان پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ فرمایا آگے سن لو، وامتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اوے ان کی پھوپھی پتہ ہے کون ہے؟ وہ ام ہانی جس کے گھر سے میں نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا، سفر معراج کا آغاز میں نے جس کے گھر سے کیا تھا وہ کون ہے؟ ان کی پھوپھی ہے۔ کیا ہے؟ پھوپھی علی کی سسٹر ہے۔ پھر آگے سنو، فرمایا وخالہما، ان کا ماموں القاسم ابن رسول اللہ، ان کے ماموں کا نام قاسم نبی کا بیٹا ہے۔ یار ویسے ایک بات بتاؤ، جنت میں جائیں گے لوگ، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی جائیں گے، وہاں ایک دوسرے سے تعارف تو ہوگا نا، وہاں ظاہر ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں وہاں جب نیک بندے پہنچیں گے تو وہ کہیں گے مولا کچھ ایسے بندے جو دنیا میں ہمارے دائیں بائیں ہوتے تھے، ہمیں سنتے سناتے تھے، ہماری خدمت کرتے تھے، وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کہے گا سونے اے میرے پیارے بندو، ان کے اعمال درست نہیں تھے، گناہگار تھے، میں نے جہنم میں ڈال دی ہے۔ وہ کہیں گے مولا یہ گل چنگی تو نہیں، اسی ادھر ہوئیے، ساری خدمت کرنے والے ادھر ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ فرمائے گا خود چلو وہاں سے نکالتے جاؤ، جنت میں لاتے جاؤ، خود لاتے جاؤ۔ ہم ایسے نہیں کہتے داتا کی چوکھٹ کو بوسہ دیا کرو، اس لیے کہتے ہیں کہ داتا کا ہوگا، چلو مجھے تو نہیں دیکھا تھا، چوکھٹ تو چوکنے آئے تھے نا، یہ مجھے تو نہیں دیکھا تھا، چوکھٹ تو بوسہ دیا تھا نا، مولا مجھ سے پیار کرتے تھے۔ اور ایک اور بات، جہنم کی آگ پتہ، دنیا کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جہاں اس اللہ کے ولی کا قدم پڑے گا جہنم کی آگ بجھتی جائے گی، پکڑ پکڑ کے پار لگاتے جائیں گے، وہ خود نکالتے جائیں گے، تو یہ خود نکالیں گے، لے کے جائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی نسبت تو وہاں جب آپس میں تعارف ہوگا نا، ایک کہے گا میرا یہ چاچا ہے، یہ میرا ماما ہے، حسنین کہیں گے اے سب کے ہی ماموں ہیں، ہمارے ماموں دیکھنے، سبے ماموں اور تکنے نے، پیار سے بولو یا سبحان اللہ، ہمارے ماموں کا دیدار کرنا ہے تو آؤ کروائیں تمہیں۔ حسنین کدھر ہے؟ کہا جدھر سونا ہے، آقا کے ساتھ تشریف فرمایا، آؤ تمہیں لے چلتے ہیں وہاں پہ۔ نبی کے ساتھ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو جب دیدار کریں گے نا مومن مچلتے جائیں گے، خوش ہوتے جائیں گے، ہائے 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 جن کا ذکر کیا تھا آج ان کا دیدار بھی ہو گیا ہے، آج ان کا دیدار بھی ہو گیا ہے۔ اس لیے کثرت سے کیا کرو، ہم امید واسق رکھتے ہیں اللہ ادھر جانے سے پہلے ادھر بھی دیدار کرا ہوگا۔ اور بات میں کچھ نہیں کہتا، میں آگے نہیں جاتا زیادہ۔ ربیع الاول میں یہاں پروگرام ہوا تھا نا، ہم نے سید آمنہ کی بات کی، خدا کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اسی رات کو خدا گواہ ہے بہت کچھ ہوا تھا، اور میں یقین کریں اس کے بعد کلیجہ باغ ہے، اور میں اہتمام سے اپنی تقریر میں سید آمنہ کا ذکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو جنم دیا تھا، اور ابراہیم کی ماں جیسی ماں نہیں، موسیٰ کی ماں جیسی ماں نہیں، عیسیٰ کی ماں جیسی ماں نہیں، تو محمد کی ماں جیسی ماں کہاں سے؟ تو وہاں تعارف تو ہوگا نا، جائیں گے تو فرمایا کہ یہاں دنیا میں سن لو، یہ خطبہ سن لیا نا آج، اور بھائی سنا یا نہیں؟ خطبہ سن رہے ہو، یاد رکھو گے یا بلا دو گے؟ سارے بولو نا یار ذرا، اور یار یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، یہ بلانے والی نہیں، ان کو یاد کر لو تو وہاں پہنچو گے نا، تو سوال کرنا حسنین کا نانا دیکھنا ہے، دیدار ہو جائے گا، نانی دیکھنی ہے، بابا دیکھنے ہیں، امی، ان کے دربار کی حاضری دینی ہے، ان کی چوکھٹ پہ حاضری دینی، حاضری ہو جائے گی۔ حسنین کا چاچا جعفر بن ابی طالب دیکھنا ہے، دیدار ہو جائے گا، تو یہ یہاں یاد رکھنا ہے۔ جب سرکار یہ کہہ چکے نا، اس کے بعد فرمایا آگے سنو، وخالاتہما، اوے ان کی ماسیاں دیکھنی ہے،
کون ہے پتا؟ فرمایا رقیہ، ام کلثوم، زینب۔ فرمایا ایک کو رقیہ کہتے ہیں، ایک کو زینب کہتے ہیں، ایک کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ میں اس قوم سے بھی کہوں گا جو کہتی ہے نبی کی تو صرف ایک بیٹی تھی، اور اگر تین ہوتی تو جب نجران کے پادریوں سے نبی کا مباہلہ ہوا تھا، چیلنج ہوا تھا، تو اس وقت نبی نے حسن حسین کو لیا، علی کو لیا، اور ساتھ صرف فاطمہ کو کیوں لیا؟ اگر چار بیٹیاں تھیں تو چاروں کو لے کے چلتے۔ میں نے کہا اگر تو نے مطالعہ کیا ہوتا تو یہ اعتراض بولدے کبھی نہ کرتا تو۔ یہ پتہ نہیں یہ واقعہ کس ہجری کا ہے؟ یہ واقعہ ہے 10 ہجری کا، اور نبی کی باقی ساری بیٹیاں 10 ہجری سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ ہاں، اور اگر شک ہو نا کہ بھئی 3 تھی یا 4 تھی یا 1 تھی، تو میں اپنی کتاب نہیں، اپنی اٹھا لینا اصول کافی کو۔ ہاں، میں اب ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، موجود ہے میرے پاس، موجود ہے، میں کھلا کے کہہ رہا ہوں، اصول کافی اٹھاؤ ملا یحضر الفقیہ کو، اٹھاؤ الاستبصار کو، اٹھاؤ تہذیب الاحکام کو، احتجاجیت تبریزی کو اٹھاؤ، معنی الاخبار کو اٹھاؤ، ناصر التاریخ کو اٹھاؤ۔ میں نکال کے دیتا ہوں، ایک بیٹی نہیں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ نے 4 پتہ ہے کیوں دی ہے؟ کہا کائنات والوں اگر اللہ بیٹی دے نا پریشان نہ ہونا، اگر بیٹی زحمت ہوتی تو محمد کو میں 4 کبھی نہ دیتا۔ 4 اس لیے دنیا کے رحمت ہے، اس لیے تم بھی جب میں تمہیں دوں تو خوش ہونا ہے، تنگ نہیں ہونا ہے۔ فرمائیے ان کی باسی ہیں۔ اب یہ جملہ سننا، یہ خطبہ کے آخری الفاظ ہیں، اور یہی خطبہ ہے جو خطبہ کبھی مسجد نبوی کے در و دیوار میں گونجا تھا، اور قدسی اجازت لے کے آئے تھے، مولا اجازت ہو تو تیرے نبی کا خطاب سنائیں جا کے۔ اور یارو میں پھر کہتا ہوں، ہم بخت والے ہیں، پہلی امت ہے ساری، نبی کا فرمان تو نبی کرے گیا، انہوں نے تو رب کی کتاب کو بھی ضائع کر دیا۔ ہم کتنے نصیبوں والے ہیں، 15ویں صدی میں ہیں، اور آج بھی اپنے نبی کا فرمان یہاں بیٹھ کے وہی خطبہ سن رہے ہیں، وہی جو مسجد نبی میں ہوا تھا۔ تو جب یہ فرما چکے نا سرکار نے اس کے بعد فرمایا جدہما فی الجنہ، فرمایا ان کا نام جنت میں، جبتہما فی الجنہ، ان کی نامی بھی جنت میں، وابوہما فی الجنہ، ان کے بابا علی بھی جنت میں، وامہما فی الجنہ، ان کی ماں فاطمہ بھی جنت میں، وخالاتہما فی الجنہ، ان کی ماسیاں خالائیں بھی جنت میں، وخالہما فی الجنہ، ان کے ماموں بھی جنت میں، وعمہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی جنت، عمتہما پھوپھی بھی جنت میں، عمہما چاچا بھی جنت میں، وہما فی الجنہ۔ او کائنات والو، ان کی نانی نانا، ان کے بابا، ان کی امی، ان کی خالائیں، ان کے ماموں، ان کے پھوپھی، ان کی ماسیاں، یہ ساری جنت میں، وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنت، یہ دونوں بھی جنت میں۔ سونیا ہمارا کیا بنے گا؟ یار پیار سے بولو اللہ، آقا جی ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا ان کا نانا جنت میں، نانی جنت میں، بابا جنت میں، امی جنت میں، خالائیں جنت میں، ماموں جنت میں، چاچو جنت میں، پھوپھیاں جنت میں، یہ دونوں جنت میں، اور قیامت تک جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنت میں ہوگا۔ اس لیے کھل کھلا کے کہہ رہا ہوں، ہمیں اس 4 روزہ زندگی میں انہی کا نام لینا ہے جن کے صدقے جنت میں جانا ہے۔ پھر پیار سے آواز میرا رسول میرا رسول کا پھول ہے حیدر کی سن جانے
रसूल है दिल। एक दिन मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, रिवायत, आका ने आके सईदा कायनात के घर में आते ही फौरन आका ने देखा ना बिस्तरे लगे हुए, सरकार ने फरमाया फातिमा हसन इधर है, सुभान अल्लाह, हुसैन इधर है, सुभान अल्लाह, जी बाबा हसन इधर है, हुसैन इधर है। आका ने फौरन उससे भी कपड़ा उठाया, सुभान अल्लाह, उससे भी कपड़ा उठाया, इधर बिठा लिया। जब दोनों को बिठाया ना, फातिमा ने अर्ज की बाबा जान इतना प्यार, कहा इनसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि जब जाता हूँ फिर भी इन्हें चूम के जाता हूँ, सुकून मिलता है, मुड़ के आता हूँ फिर भी चूमता हूँ, चैन मिलता है। और यारो नबी, वो नबी जिसका जिक्र चैन वाला है, वो हसनैन से चैन चैन चैन। जरा सोच लो ना जरा। फिर मेरे करीम नबी ने फरमाया, आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रिवायत इससे पहले सुन लो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पता है कौन है? हाँ बोलो कौन? हजरत उमर के एक संगी, मैंने लगता है जागदा बैठे हैं, बाकी तो सारे ये किसके बेटे? हजरत उमर के। नाम क्या है इनका? अब्दुल्ला, और ये पुत्र है फारूक आजम का, उमर फारूक का। एकदम खेल रहे हैं ना आपस में, क्या कर रहे हैं? हुसैन भी है, अब्दुल्ला भी है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बेटे भी हैं, आपस में खेल रहे हैं। इमाम मुहब्बत तबरी लिखते हैं, खेलते खेलते ना कोई बात हो गई, हुसैन आके, ओए अब्दुल्ला, ओ उमर के बेटे, चुप करके बैठ, तू तो मेरे बाबे के गुलाम का पुत्र है, तू तो मेरे बाबा के गुलाम का बेटा है, खामोश। अब्दुल्ला बिन उमर को बड़ा, बच्चे थे ना, उनको बड़ी रंजिश हुई कि मुझे बच्चों में सब में इसने ये ऐसे क्यों कह दिया। दौड़ते हुए घर गए, जाके कहने लगे, बाबा तको ते सही, तुसी खलीफतुल मुस्लिमीन हो, तुसी अमीरुल मोमिनीन हो, तुसी इमामुल मुत्तकीन हो, तो तुहाडे पुत्र नूं हुसैन कह रहे कि चुप कर जा, तू ते मेरे बाबे दे गुलाम दा पुत्र है। हज़रत उमर कहने लगे, बेटा हुसैन ने कहा है? जी बाबा कहा है। अच्छा फिर तसल्ली कर लो, कहा है? जी कहा है। कहा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, अभी जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर खुश हुए, कहने लगे हूं ते क्लास हुसी ना हुसैन दी है, बच्चे थे ना, छोटे थे, तो कहा अब तो बाबा पूछेंगे ना हुसैन को क्यों कहा था। लेकिन उमर के कलेजे में कोई और जज्बा मचल रहा था, कहीं और इश्क मचल रहा था। जब दौड़ते हुए आए, आके उमर ने हाथ जोड़ के कहा, हुसैन सजनों तुस आखे, तुस आखे। हुसैन ने कहा हाँ कहा है। कहा लिख के दोगे? अरे हाय हाय हाय, प्यार से बोलो सारे यार, लिख के दोगे? कहा भी लिख के दे देते हैं। हुसैन ने फौरन जब लिख के दिया ना, उमर ने पकड़ के कहा, ओए सुनो, कब्र में लिटाते हुए साथ इस चिट्ठी को भी लिटा देना, कब्र में लिटाते हुए साथ इस चिट्ठी को भी लिटा देना। क्यों? कहा एक चिट्ठी इसके बाबा की है, सिद्दीकी मस्जिद सुनाया था ना, एक चिट्ठी इसके बाबा की है, एक इसकी है, दोनों रख देना, फरिश्ते आएंगे, होंगे दो। नहीं नहीं यार ऐसे नहीं। ओ भाई कितने फरिश्ते आते हैं कब्र में? बोलो सारे, एक मुनकर और एक, दो फरिश्ते आएंगे ना। कहा दो आएंगे। मुनकर कहेगा कितने आ रहे हैं? मैं अली की चिट्ठी पकड़। नकीर कहेगा कहां से आ रहे हैं? मैं कहूंगा हुसैन की चिट्ठी पकड़ो, पकड़ो चिट्ठी, पढ़ लो और फिर पूछ लो इनसे मैं किधर से आ रहा हूं। पता चला ये खुद तो बड़े कमाल वाले हैं, इनकी चिट्ठियों भी बड़े मेरा हसन प्यार से हसन कपून हम
اور بات سن لو، میں کھل کو لا کے کہہ دوں، یہ زمانہ حسین کو جانتا ہی نہیں، جانتا ہوتا نا تو میں کہتا ہوں کوئی زبان بھی حسین کے نام سے خالی نہ ہوتی۔ کیوں؟ انہوں نے حسین کو صرف حسین سمجھا ہے، یہ نہیں سمجھا کہ یہ شہزادہ پیغمبر ہے۔ انہوں نے صرف حسین کو حسین تک رکھا ہے، نبی کی نسبت کا لحاظ اور نبی کی اس تعلق کو انہوں نے نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا نا، سیر و اعلام نبلاء اٹھاؤ اور یہ امام اسمی کی یہ مجموع زوائد، امام حسین یہ مناقب باب مناقب الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، میرے امام نے ایک جنازے کی امامت